اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، سورہ نمبر 2، رکوع نمبر 28، آیت نمبر 26۔ دیکھیں کل جو ہم نے آیتیں مکمل کی تھی وہ قسموں کے متعلق تھی، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے تھے کہ جو لغو قسمیں ہیں، ایسی قسمیں جو ہم تکیہ کلام کے طور پر یوز کرتے ہیں، یعنی کہ جو ہمارے زبان پر جاری ہوتی ہیں اور ہم انٹینشنلی ان قسموں کو نہیں یوز کر رہے ہوتے، جیسے اللہ کی قسم، واللہ واللہ بار بار کہتے ہیں، ہر لفظ، ہر سینٹنس میں اس لفظ کو لے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ قسمیں جو کہ لغو ہوتی ہیں، یعنی جس کا انٹینشن کچھ نہیں ہوتا، بس وہ ہماری زبان کے اوپر جاری ہوتی ہیں ہر وقت، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی قسموں کے اوپر پکڑ نہیں فرماتا۔ لیکن وہ جس کے اندر دل شامل ہو، یعنی کہ جس میں دلوں کی نیت شامل ہو، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی قسموں پر اللہ پکڑ فرماتا ہے۔ اور پھر ایک ایکسیپشن دیا کہ اللہ کے اللہ کی قسموں کو اپنے نیک کاموں کے لیے آڑ نہ بناؤ، یعنی کہ تم نیک کاموں سے رک جاؤ کہ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں آج کے بعد ان کے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ نہیں کریں گے، ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ والبروا واتقوا، یعنی کہ نہ نیکی کا کام کرو گے، نہ تقوی کا، نہ تم لوگوں کے درمیان اصلاح کراؤ گے۔ تو ایسی قسمیں کھا اگر لو، تم ایسی قسمیں تمہاری زبانوں سے نکل جائے، تو ایسی قسموں کو توڑ دینا بہتر ہے، کیونکہ وہ قسمیں جس کے اندر خیر نہیں ہوتی، تو اس کو اگر آپ توڑ دیں گے تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے، اور پھر آپ ان قسموں کو توڑیں گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر آپ کو بخش دیتے ہیں اگر آپ کفارہ ادا کر دیں، اور وہ چیز جس کے اوپر آپ نے قسم کھائی تھی اس کو کر دیں، کیونکہ اگر آپ کسی نیک کام کرنے سے رکتے ہیں کسی قسم کے ذریعے سے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے اس نیک کام کو کرنے کو پریفر کریں، نہ کہ اس قسم کو اس قسم کا پاس رکھنا زیادہ پریفریبل ہے بنسبت اس کے کہ وہ نیک کام کر لیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قسم کے ہی تعلق سے سارا کچھ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیکھیں ہم کتنی جنرلی اور بہت عام طور پر ہم قسمیں کھا لیتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر اتنی بڑی پکڑ فرما سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے کلیئر الفاظ میں کہہ دیا کہ اول تو قسمیں کھانا نہیں چاہیے زیادہ، کیونکہ جو قسم جو زیادہ کھانا ہوتا ہے یہ منافقوں کی نشانی ہوتی ہے نا، وہ ہر بات پر، جن کی باتوں میں کوئی وزن نہیں ہوتا نا، دم اور سچائی اور حقانیت نہیں ہوتی ہے، ان کو ضرورت پڑتی ہے قسمیں کھانے کی۔ وہ جو انٹینشنل قسمیں ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ وہ جو ہمارے تقیہ کلام ہوتے ہیں۔ اور قسم بھی اگر کھانی ہے تو بندوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائیں۔ جیسے کوئی بھی میٹر بگڑ جاتا ہے تو فوراً سے لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن کو لے آتے ہیں کہ بھائی قرآن کی قسم، یعنی کہ اللہ کی قسم کو بالکل ہلکا کر دیا ہوا ہے ہمارے دور میں کہ اس قسم کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن بندے جو ہیں اللہ کی قسم کے علاوہ کوئی قسم نہیں کھا سکتے، ان کو اجازت نہیں۔ اور سملرلی اللہ رب العزت ہے، وہ جس چیز کی قسم کھانا چاہے وہ قسم کھا سکتے ہیں، تو اللہ کو ہم نہیں روک سکتے نعوذ باللہ کہ اللہ نے اس چیز کی قسم کیوں کھائی، اس چیز کی قسم، وہ گواہ بنانے کے لیے قسمیں کھائی جاتی ہیں، لیکن جو بندے قسم کھاتے ہیں تو وہ اللہ ہی کی کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی چیزوں کی، کہ ہماری اولاد کی قسم، ماں باپ کی قسم، یہ سب نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ چلیں اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 225، نو ایکچولی 226 سے ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں، ہاں۔ للذین، آیت نمبر 226، یہ رکوع نمبر 28 کی ہی آیت ہے، کنٹینیوشن ریگارڈنگ قسم اونلی، ٹھیک ہے، یہ قسم سے ہی متعلق ہے یہ والا بھی معاملہ کہ دیکھیں للذین، لی حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، لی کا مطلب ہوگا لیے، الذین ان لوگوں کے، للذین ان لوگوں کے لیے، یؤلونا، یؤلونا، یؤلونا یہ جو ہے حمزہ لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے، یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، ٹھیک ہے۔ یتان کیا ہے، یتان ہم ایک مرتبہ دیکھ لیں، یا تا الف نون، یتان یعنی یا یعنی وہ، تا یعنی تم، الف یعنی میں، اور نون یعنی ہم، اور تا کے لیے کبھی کبھی وہ بھی آ جائے گا۔ تو یہاں پر یہ تان کا یا ہے تو اس کا مطلب ہے یا کا ترجمہ
وہ ہو جائے گا، یا وہ. اور اونا ہمیشہ پلورل کے لیے آئے گا، اونا یعنی سب، یا وہ، واو نون سب. the next the root word is حمزہ لام واو. تو یہاں پر جو جو حمزہ لام واو جو روٹ لیٹر ہے، حمزہ لام واو، اس کا واو یہاں پر موجود نہیں ہے. دس از آف اونا، یعنی اونا، اونا تو پلورل ہے، تو اس طرح سے ہونا چاہیے تھا نا، یا لام واو واو نون. تو یہ والا واو غائب ہے بیکاز آف حرف علت. حرف علت یعنی علت یعنی ویک، تو ویک واول ہے، کمزور لیٹر ہے، تو یہاں سے وہ واو کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، چلا گیا. تو اسی لیے اس کو حرف علت کہا جاتا ہے. ان لوگوں کے لیے یؤلونا وہ سب جو ایلا کرتے ہیں. اب ایلا ہم ایکسپلین کریں گے آپ کو. ایلا کرتے ہیں وہ لوگ جو، وہ سب ایلا کرتے ہیں، من نسائہم، من سے، نساء، نساء پلورل ہے امرأتن کا. امرأتن ایک عورت، نساء ہم کہتے ہیں نا سورہ نساء، تو نساء کا مطلب ہوتا ہے عورتیں، پلورل ہے. اور اس کا روٹ ورڈ ہے نون سین واو، نون سین واو. نساء عورتیں، ہم ان کی، ہم اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. ہم از نتھنگ بٹ ہم. ہم اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ پڑھنے کی آسانی کے لیے ہم کو ہم پڑھا جاتا ہے. ہم اٹیچ پروناؤن ہے، ہم کا مطلب ہوتا ہے دے آل، وہ سب. ان لوگوں کے لیے وہ سب ایلا کرتے ہیں ان کی عورتوں سے. الٹا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ من چونکہ حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، من کا مطلب ہے سے، تو پرپوزیشن جب حرف جر آ جائے تو اردو میں ترجمہ کرتے وقت آگے کا ورڈ پہلے پڑھ لیں، پھر حرف جر پڑھ لیجئے. ان لوگوں کے لیے وہ سب ایلا کرتے ہیں یا پھر قسم کھاتے ہیں. یہاں پر ابھی ترجمہ کر لیتے فار جسٹ فار ناؤ. للذینہ ان لوگوں کے لیے وہ سب جو قسم کھاتے ہیں ان کی عورتوں سے. ان کی عورتوں مطلب ساری عورتیں نہیں، بیویوں سے، ان کی بیویوں سے، اپنی عورتوں سے. تربسو، تربسو، ربسا یا ربسو کا مطلب ہوتا ہے رکنا. اس کا روٹ ورڈ ہے رو ب سواد، رو ب سواد. تربسا کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، ٹو ویٹ. وہ سب تربسا وہ رکتے ہیں. ان لوگوں کے لیے وہ سب قسم کھاتے ہیں ان کی عورتوں سے. تربسو رکنے کی، رکنے کی کیسے رکنے کی؟ اربعۃ اشہر. اربع رو با عین سے بنا، ربع کا مطلب ہوتا ہے چار، ٹھیک ہے، ربع یعنی چار. اربع چار، اشہرن، اشہر شہر کا پلورل ہے، شین ہا رو اس کا روٹ ورڈ ہے. شہر کا مطلب ہوتا ہے مہینہ، اور اشہر یعنی مہینے، پلورل ہو گیا. تو شہرن مہینہ، اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا. اللہ نے وہاں پر اس کے اشہر معلومات یعنی گنتی کے مہینے حج کے، تو وہ وہاں پر ہم نے اشہر ورڈ پڑھا تھا. اشہر مینس مہینے، اور اربع یعنی چار، چار مہینے کے لیے. ان لوگوں کے لیے وہ سب جو قسم اٹھاتے ہیں ان کی عورتوں سے رکنے کی 4 مہینوں کے لیے. فَإِن پھر، ان اگر، پھر ان اگر. تو یاد رکھیں یہاں پر ان جو ہے جیسے ہم کرتے ہیں نا انشاءاللہ، تو ان کا مطلب ہو جائے گا اگر، اف. ان اگر، فاؤ، فاؤ پھر اگر وہ ٹھیک ہے. فاؤ پہلے تو اس کا روٹ ورڈ ہے فا یا حمزہ، فا یا حمزہ. فاؤ میں واو جو ہے پلورل کا واو ہے، اونا ہے یہ ایکچولی میں، اور یہ الف جو ہے اس کا یہاں پر ڈراپ ہو گیا ہے. فاؤ یعنی کہ پھر وہ لوٹیں، سوری پھر نہیں ہے یہ، فا جو ہے اسی کا پارٹ ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے فا یا حمزہ. تو اب آپ کہیں گے یا کہاں گیا؟ تو دیکھیں یا، حمزہ، واو، یہ 3 حرف علت ہے، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ حمزہ کی جگہ واو، واو کی جگہ حمزہ، حمزہ کی جگہ یا، اس طرح سے جگہ کو ریپلیس کرتے رہتے ہیں. تو یہاں پر روٹ لیٹر تو فا یا حمزہ ہے، لیکن یہاں پہ لکھا ہوا ہے فا حمزہ واو، یہ جو یا تھا اس کی جگہ حمزہ آ گیا، اور دوسرا 2 حمزہ، فاؤ. ٹھیک ہے، 2 حمزہ ہو گئے، یا کی جگہ ریپلیس ہو گئی الف سے، حمزہ سے. فاؤ پھر وہ لوٹیں، پھر وہ لوٹے یعنی رجوع کر لے.
پھر اگر وہ سب لوٹیں پھر انا بے شک اللہ غفور بڑا بخشنے والا. غفور جو ہے نا فعول پیٹرن پر ہے. فعول فعول یعنی جس میں ایگزیجریشن ہوتا ہے، وہ چیز جو کہ مبالغہ کے ساتھ ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے. فعول بہت زیادہ. غفور بخشنے والا. غین فغ اس کا روٹ ورڈ ہے. غفرہ مغفرت فرمانے والا. رحیم رحمیم اس کا روٹ ورڈ ہے. رحیم از آن دا پیٹرن آف فعیل. فعیل فعیل ایک فعول ہے اور ایک فعیل ہے. یہ جو سارے پیٹرنز ہوتے ہیں نا، یہ جو اللہ کی صفات ہوتی ہیں، یہ سارے پیٹرنز ایگزیجریشن کے لیے ہوتے ہیں، یعنی کہ مبالغہ کے لیے ہوتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے اندر کوئی بھی صفت ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی کمی بیشی ہو. وہ ساری چیزیں جو بھی صفتیں اللہ کے اندر، وہ تمام کوٹ کوٹ کر ہیں، یعنی کہ بھرپور تعداد میں، بہت زیادہ تعداد میں ہیں. تو مغفرت، اللہ کی مغفرت بہت وسیع ہے. رحمت، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. حتیٰ کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ساری دنیا میں جو رحمت بانٹی گئی ہے وہ اللہ کی رحمت کا جسٹ 1% ہے. 1% رحمت ساری دنیا کو بانٹ دی گئی ہے، جس کی وجہ سے ہر انسان دیکھیں دوسرے انسان پر کیا ہو جاتا ہے، رحم کرتا ہے. تو ساری دنیا کو جو رحمت ملی ہے وہ 1% رحمت ہے، اور باقی 99% رحمت جو 99% ہے وہ قیامت کے دن ظاہر ہوگی. تو جتنے بھی اللہ رب العزت کے نام ہیں وہ کسی نہ کسی پیٹرن پر آتے ہیں، اور وہ سارے پیٹرنز جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، ایگزیجریشن کے لیے، مبالغہ کے لیے ہوتے ہیں. یعنی اس چیز کے اندر وہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے، جو بھی روٹ ورڈ ہے اس کی کوالٹی بہت زیادہ ہوگی. اب ناؤ سی، یہاں پر کس قسم کی بات ہو رہی ہے؟ ان لوگوں کے لیے وہ سب جو ایلا کرتے ہیں یا قسم اٹھاتے ہیں ان کی عورتوں سے کہ رکے رہیں گے 4 مہینے، پھر اگر وہ سب کیا کریں، ریٹرن ہو جائے، یعنی رجوع کر لیں، واپس آ جائیں، تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں، ان کی 4 مہینے کی مدت ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے. اصل میں ہوتا کیا تھا کہ جو مشرکان مکہ تھے، جب اپنی بیویوں کو تنگ کرنا ہوتا تھا وہ کیا کہہ دیتے تھے کہ میں 100 سال تک تجھ سے رجوع نہیں کروں گا، میں 200 سال تک، میں تجھ سے 1000 سال تک رجوع نہیں کروں گا. مطلب ایک عورت جو کہ نہ پوری طرح سے نکاح میں ہے، اور نہ ہی وہ کہیں اور مطلب طلاق لے کر الگ ہو سکتی ہے، کہ اس طریقے سے وہ کیا کرتے تھے، اپنے گھروں میں رکھے رہتے تھے اور اذیت دیتے تھے ان عورتوں کو، ٹارچر کرتے تھے. ایک طریقے سے یہ مینٹل اور فزیکل ٹارچر بھی ہوتا تھا. تو یہ کیا کہتے تھے، ہم 100 سال تک، 200 سال تک، اتنے سالوں تک کے لیے کیا کہہ دیتے تھے کہ ہم تجھ سے رجوع نہیں کریں گے، ہم تمہارے قریب نہیں آئیں گے. تو وہ عورت نہ ہی نکاح میں رہتی ہے، نہ وہ اصل میں طلاق شدہ ہوتی تھی، بالکل بین بین معاملہ ہوتا تھا، وہ ایک کرب اور اذیت سے گزرتی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم کو قسم کھانا بھی ہے تو جسٹ فار دا لمیٹیشن آف 4 months، یعنی اللہ نے پھر اس کی لمٹ بنا دی کہ ہاں اگر تم کبھی قسم اٹھا لیتے ہو کہ میں اپنی بیوی سے رجوع نہیں کروں گا کسی بھی معاملے کے اوپر، تو پھر اس کی لمیٹیشن 4 مہینے ہے. اگر تم 4 مہینے تک رجوع نہیں کر سکتے دین پھر اس کو یا تو جدا کر دو یا تم اس کو لوٹا لو. یعنی کوئی شوہر اگر قسم کھا لے کہ اپنی بیوی سے 1 مہینہ یا 2 مہینے تعلق نہیں رکھوں گا، پھر قسم کی مدت پوری کر کے تعلق قائم کر لیتا ہے، تو کوئی کفارہ نہیں ہوگا، کیونکہ 4 مہینے کی لمیٹیشن بتائی گئی ہے. اگر مدت پوری ہونے سے پہلے تعلق قائم کر لے گا تو کفارہ قسم ادا کرنا پڑے گا. یعنی اس نے قسم کھایا کہ میں 1 مہینے تک تجھ سے رجوع نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے، کیونکہ 1 مہینہ 4 مہینے سے کم ہے، تو اب 1 مہینے کے بعد وہ کیا کر لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، تو پھر کفارہ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے جو قسم کھائی تھی اس کو پورا کر دیا، دین اس کے بعد اس نے رجوع کیا. اور لیکن ابھی 4 مہینے پورے نہیں ہوئے ہیں تو رجوع کر سکتا ہے.
اگر وہ قسم کھا لیتا ہے 1 مہینے کی اور 15 ڈیز میں 10 ڈیز میں جب وہ رجوع کر لیتا، رجوع کا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پوری طرح سے باقاعدہ انٹیمیسی ہو، اگر وہ زبان سے بھی کہہ دیتا ہے میں تجھ سے رجوع کرتا ہوں تو کافی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ رجوع کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، بیکاز اس نے 1 مہینے کی قسم کھائی تھی اور قسم کو توڑا، بھلے خیر خیر کا معاملہ ہوا کہ اس نے قسم توڑ دی اور اپنی بیوی سے رجوع کر لیا، لیکن چونکہ قسم وقت سے پہلے توڑی ہے تو پھر اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ تو دیکھیں قسم کا جو معاملہ ہے بہت سخت ہے کہ اگر ہم قسموں کو توڑتے ہیں تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے، اور اگر 4 مہینے سے زیادہ مدت کے لیے یا مدت مقررہ کیے بغیر قسم کھاتا ہے کہ میں تجھ سے رجوع نہیں کروں گا، میں تجھ سے الگ ہوتا ہوں، اور اس نے کوئی مدت نہیں بتائی، تو اس آیت میں ایسے لوگوں کے لیے مدت بیان کر دی گئی۔ اگر کسی نے کہہ دیا میں 5 مہینے کے لیے، میں 10 مہینے کے لیے، میں 15 مہینے کے لیے، میں 100 سال کے لیے، ایسے وہ لوگ اتنی بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے، 100 سال 200 سال، یا پھر کسی نے مدت نہیں بتائی، تو اللہ نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تم کوئی مدت طے نہیں کرتے یا پھر تم 4 مہینے سے زیادہ کی مدت کہتے ہو، تو اللہ نے پھر لمیٹیشن لگا دی کہ وہ صرف اور صرف 4 ہی مہینے کے لیے ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں سے الگ رہ سکتے ہیں۔ تو یہ جو 4 مہینے کی مدت ہے جس میں یہ قسم دور رہنے کی جاتی ہے، اس کو ایلا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ قسم اٹھانا اپنی بیوی سے رجوع نہ کرنے کے لیے، اس کو ایلا کہتے ہیں۔ اچھا، تو اگر جو ان ڈیفینیٹ نمبر کے لیے ٹائم کے لیے کر دے کہ میں اتنے مدت تک کے رجوع نہیں کروں گا، تو اللہ نے پہلے تو اس کے لیے مدت مقرر کر دی کہ 4 مہینے گزرنے کہ وہ مدت کا تعین کر دیا گیا کہ وہ 4 مہینے گزرنے کے بعد یا تو بیوی سے تعلق قائم کر لیں یا پھر اسے طلاق دے دیں، یعنی اس کو روکے نہ رکھے، مطلب اس کو بین والا معاملہ نہیں رہے گا، یا تو وہ تمہارے ساتھ رہے گی تو ایز اے وائف اور پوری مطلب رائٹس کے ساتھ، ادر وائز اگر تم نہیں اس کو روکنا چاہتے ہو تو پھر 4 مہینے کے بعد تم کو کیا کرنی پڑے گی، طلاق دینی پڑے گی۔ پہلی صورت میں کہ اگر وہ رجوع کر لیتا 4 مہینے کے بعد تو اسے کفارہ قسم ادا کرنا ہوگا، اگر دونوں میں سے کوئی صورت اختیار نہیں کرے گا، یعنی کہ نہ طلاق دے گا نہ رجوع کرے گا، تو عدالت اس کو دونوں میں سے کسی ایک پر کیا کرے گی، فورس کرے گی کہ بھائی یا ڈیسیژن لو، ایسے نہیں ہے کہ تم کچھ بھی بول کر بیٹھ جاؤ گے، اگر تم نے کہا ہے تو تم یا تو اس کو طلاق دو، ادروائز تم کو رجوع کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، ایک بات کا اختیار کرنے کے لیے مجبور کرے گی کہ وہ اس تعلق کو یا تو قائم کر لے یا پھر اس عورت کو طلاق دے اور اس کے اوپر ظلم نہ کرے، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں ایلا کا ذکر کیا، اس کو ایلا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم لکھ کے بتا دیتے ہیں ایلا کیسے لکھتے ہیں، حمزہ ایلا، ٹھیک ہے، ایلا، تو یہ طلاق کی ایک قسم ہے جس میں طلاق اس طریقے سے دی جاتی ہے، پہلے رجوع نہیں کرتے ہیں 4 months تک، دین اس کے بعد اگر ان کو ڈیسیژن لینا ہوتا ہے تو پھر کیا کریں گے، وہ آفٹر 4 month اس سے رجوع کر سکتے ہیں، دین اس کے ساتھ ساتھ قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، کیونکہ 4 مہینے ہونے کے بعد جب وہ رجوع کریں گے قسم کا کفارہ دے دیں گے، اور ساتھ ساتھ اگر وہ نہیں رجوع کرتے دین طلاق دینا پڑے گا۔ ان لوگوں کے لیے وہ سب جو قسم اٹھاتے ہیں، جو ایلا کرتے ہیں ان کی عورتوں سے کہ روکے رہیں گے 4 مہینے، 4 مہینے تک رک جائیں گے، فَإِن پھر اگر وہ لوٹیں یعنی پھر وہ رجوع کر لیں، تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مطلب ان لوگوں پر کیا کر دے گا، رحم کر دے گا اور ان کے لیے موافقت پیدا کر دے گا۔ آیت نمبر 27 is in the continuation of the previous ayah. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور حرف عطف ہے، کنجنکشن واو یعنی اور، ان اگر، اور ان اگر، عزمو عین زا میم، اس کا روٹ ورڈ ہے، عزمو کا مطلب ہوتا ہے عزم کر لینا، ٹو ریزولو یعنی کسی چیز کا فیصلہ کرنا، وہ ارادہ، عزم ارادہ، وہ اور ان اگر عزمو واو الف وہ سب، عزم کر لے، ارادہ کر لیں، الطلاق طلاق کا ہی اگر انہوں نے عزم کر لیا، ارادہ کر لیا ہے، فَإِنَّا پھر انا بے شک اللہ سمیع بہت سننے والا ہے، فعیل پیٹرن پر، علیم بہت جاننے والا ہے۔
اگر وہ طلاق کا اور اگر وہ سب ارادہ کر لیں، عزم کر لیں طلاق کا، تو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا. یعنی وہ مرد، وہ جو اپنی بیویوں کو ایلا دے رہے ہیں، ان سے رکے رہتے ہیں 4 مہینوں تک، اگر وہ عزم کر لے طلاق کا تو اللہ خوب سننے والا جاننے والا. اب یہاں پر صفت آئی ہے اللہ خوب سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سارا علم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر تمہارے معاملے کو سنا کہ تم نے اس عورت کے ساتھ ظلم کیا، اس کو ظلمن طلاق دی، یا پھر کوئی جینوین ریزن تھا. تو سارے معاملے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتا بھی ہے، اور اللہ سب سے باخبر بھی ہے. تو یعنی اللہ نے یہاں پر آپشن عطا کر دیا کہ ہاں اگر تم 4 months کمپلیٹ ہونے کے بعد رجوع نہیں کرتے تو پھر تم کو کیا کرنا پڑے گا، طلاق دینا پڑے گا. تم عورتوں کو درمیانی سچویشن میں نہیں رکھ سکتے کہ نہ ہی طلاق دیتے ہو، نہ ہی ان کو بیوی کے حقوق دیتے ہو. تو پھر ایسی صورت میں طلاق دینا بہتر ہے کہ اگر تم ان کو ان کے رائٹس نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 27. اور اگر عزموں، وہ سب عزم کریں، اگر وہ ارادہ کر لیں الطلاق، طلاق کا، فإنا، تو بے شک اللہ سمیع علیم، سننے والا جاننے والا ہے. اور اگر وہ سب عزم کرے طلاق کا تو بے شک اللہ سننے اور جاننے والا ہے، خوب سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے. آیت نمبر 228، 228. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. اور المطلقات، مطلقات دیکھیں آتن اور آتن آ رہا ہے بیکاز آف آتن اور آتن، یا آتو یا آتی اگر کسی بھی ورڈ کے آخر میں آتا ہے آتن یا پھر آتن. اب یہ سنگل بھی ہو سکتا ہے، آتو آتی، اس طرح سے بھی. تو اس کا مطلب ہے یہ فیمیل پلورل کی بات ہو رہی ہے. تو مطلقات، تو لام قاف، اس کا روٹ ورڈ ہے طلاق شدہ عورتیں. مطلقات یعنی کہ وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی گئی ہو، ڈائیورس ویمن. والمطلقات، واو، اور المطلقات، مطلقہ عورتیں، طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن، یا وہ نون کے اوپر فتحہ ہے اور اس سے پہلے سکون ہے، تو یہ جو ہے فیمیل پلورل ہے. یا وہ نون وہ سب عورتیں، تربصا، ربصا رو کے رکھیں. اور متعلقہ عورتیں، طلاق شدہ عورتیں، وہ سب روکے رکھیں، بھی انفسہن، بھی کو، انفس نفس کا پلورل ہے، انفس یعنی جان، اپنے آپ، ہننا ان کی جانوں کو، اپنے آپ کو یعنی ان کی جانوں کو، اس طریقے سے ورڈ ہوتا ہے لیکن ہم ترجمہ کریں گے اپنے آپ کو، دیئر سیلف. ٹھیک ہے. اور متعلقہ عورتیں، طلاق یافتہ عورتیں، وہ سب روکے رکھیں ان کی جانوں کو، اپنی نفسوں کو، ثلاثۃ قروء، ثلاثہ، ابھی آیا تھا ورڈ اربعہ کا مطلب تھا رب سے بنا تھا ربع عین، ربع کا مطلب ہوتا ہے 4، ثلاثہ کا مطلب ہوتا ہے 3، لام سا، اس کا روٹ ورڈ ہے ثلاثہ مطلب 3. ٹھیک ہے. تو یہ جو نمبرز ہیں نا آپ لوگ یاد رکھیں، بیکاز قرآن میں اب سورہ نساء پر ہم انشاءاللہ پہنچیں گے تو وہاں تو بہت سارے نمبر آئیں گے، تو وہاں پر بھی آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. تو جہاں سے نمبرنگ آتی جا رہی ہے تو وہ کہیں آپ ایک جگہ لکھتے رہیں تاکہ آپ کو پتا رہے کہ کس کو کیا کہا جاتا ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا سبعہ، وہ اسنا عشرہ ورڈ آ چکا ہے ہمارے پاس، وہ 12 جو چشمے پھوٹے تھے، ہے نا، جب موسیٰ علیہ السلام نے، یعنی وہ 12 تھا. پھر ہم نے 7 آسمان کے متعلق دیکھا تو سبعہ آیا تھا ورڈ، 7. اب یہاں پر آیا اربع یعنی 4، اور ثلاثہ یعنی 3. ٹھیک ہے. تو ثلاثہ 3 قروء کا مطلب ہوگا مینسز، 3 حیض، 3 پاکیہ، 3 حیض کر لیں، 3 منتھلی سائیکل. قروء کا مطلب ہو جائے گا منتھلی سائیکل، 3 ماہواری. ٹھیک ہے. وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں. المطلقات، والمطلقات، اور مطلقہ عورتیں، طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن، وہ انتظار کریں یا وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں،
بِأَنفُسِهِنَّ اپنے آپ کو اپنی نفس کو ثلاثہ 3 قروء حیض یا طہارت. اس کا ترجمہ دونوں ہی کیا گیا ہے حیض یا طہارت یعنی 3 سائیکلز. ولا یحل و اور یا اور و اور لا نہیں ولا اور نہیں یہ حرف نفی ہے. حرف نفی مطلب نیگیٹو پارٹیکل. اور نہیں یحل یا وہ حل لام لام حلال نہیں وہ حلال لہن لا حرف جر ہے پرپوزیشن لا یعنی لیے ہننا ان عورتوں کے لیے. جیسے ابھی ہم نے ہم پڑھا ہے نا کتنی مرتبہ ہم آتا ہے. ہم یعنی دے آل میلز وہ سب مرد. اسی کا بالکل اپوزٹ ہے یہ جینڈر وائز ہننا. ہننا کا مطلب ہے وہ سب عورتیں. ہم وہ سب مرد ہننا وہ سب عورتیں. ٹھیک ہے تو ہننا لہننا ان کے لیے ان کے ابھی ان آیا تھا ان کا مطلب اگر ان آ گیا ان کا مطلب کہ دیٹ یہ اور نہیں وہ حلال ان کے لیے ان عورتوں کے لیے ان کے یکتمنا یا وہ کتما ورڈ آ چکا ہے ہمارے پاس پہلے بھی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کے لیے استعمال کیا تھا کہ جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو ہمیں سب کچھ پتا ہے. ہم نے بالکل شروع سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ تم جو انٹینشن چھپا رہے ہو یکتمون تم جو چھپا رہے ہو we all know that. اب یہاں پر کتما اس کا روٹ ورڈ ہے. کتما کا مطلب ہوتا ہے ٹو ہائڈ کسی چیز کو چھپا دینا ٹو کنسیل. ان کے یا وہ نون کے اوپر فتحہ ہے اس سے پہلے سکون ہے وہ سب عورتیں کہ وہ سب اونا آ جائے گا نا فیمیل پلورل ہے اور نون کے اوپر فتحہ اور سکون ہوگا ورب میں تو فیمیل پلورل ہے. ان کے لیے کہ وہ سب کا تما چھپائے ماں جو خلقہ تخلیق کیا خلام قاف تخلیق سے بنا ہے ٹو کریٹ ہے نا کریشن کریٹڈ خلقہ تخلیق کیا پیدا کیا اللہ اللہ نے جو پیدا کیا اللہ نے فی ارحامہم فی میں ان فی حرف جر ہے پریپوزیشن فی یعنی میں ارحام رحم کا پلورل ہے ارحام رحامیم اس کا روٹ ورڈ ہے ارحام یعنی وومز یعنی رحم رحم یعنی کہ جو عورتوں کے رحم ہوتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. ارحام فی ارحامہم ان کے رحموں میں ان کے وومز میں ہننا ان کے تو دیکھیں یہاں پر ہننا آ رہا ہے اور یہاں پر ہننا آ رہا ہے تو کیا ڈفرینس ہے اس میں صرف پڑھنے کا ڈفرینس ہے اور کوئی ڈفرینس نہیں ہے. ترجمہ سیم ہے ہننا دے آل فیمیل ہننا دے آل فیمیل. ہننا وہ سب عورتیں ہننا مطلب بھی وہ سب عورتیں جیسے ابھی ہم اور ہم دیکھا تھا ہننا اور ہننا آ گیا پڑھنے میں آسانی ہو جاتی ہے زیر زیر کو. جو ان کے لیے اور نہیں ہے وہ حلال ان کے لیے کہ وہ سب عورتیں روکے رکھیں. یہ جتنے بھی یا آ رہے ہیں یہ یتان کا یا یعنی وہ روکے رکھیں جو تخلیق کیا اللہ نے فی ارحامہم ان کے ارحام میں ان کے رحموں میں ان کے وومز میں. اب یہ جو ہے حرف جر ہے اسی لیے ہم الٹا پڑھ رہے ہیں. ان کننا یؤمننا باللہ والیوم الآخر وہ روکے جو ان کے رحموں میں پیدا یعنی اولاد جو ان کے رحموں میں پل رہی ہے وہ اس کے بارے میں شہادت اس کے بارے میں وہ نہ چھپائیں. ان اگر کننا ہیں کننا کن یعنی ٹو بی اور کننا نون کے اوپر شدہ آ گئی ہے کننا یعنی کہ وہ سب ہیں وہ سب عورتیں ہیں. ٹھیک ہے کن نہ تو دیکھیں نون کے اوپر فتحہ ہے اس سے پہلے سکون ہے یعنی فیمیل پلورل کی بات ہو رہی ہے. اور کن یہ دس از فرام کن فیکون ہے نا کن یعنی ٹو بی کاف واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے کاف واو نون ہونا. ان اگر کن نہ وہ سب ہیں وہ سب عورتیں ہیں تو یاد رکھیں کاف واو نون جو روٹ لیٹر ہے اس کا ترجمہ کبھی ہے ہوتا ہے کبھی تھے ہوتا ہے کبھی ہونا ہوتا ہے. It depends upon the context. جیسی آیت ہوگی اس کے مطابق اس کا ترجمہ ہوگا. اگر وہ سب ہیں یؤمننا دوبارہ سے ویسے ہی پیٹرن پر آ رہا ہے یؤمن یا یتان کا یا ہے یا یعنی وہ حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے آمنا ایمان
اور نون کے اوپر شد آ گئی ہے، اس کا مطلب ہے نون کے اوپر فتحہ ہوگا اور اس سے پہلے ایک نون ہوگا، ہے نا، حمزہ میم نون امن. تو ایمان لائیں وہ سب عورتیں ایمان لاتی ہیں. وہ ان اگر کننا وہ سب ہیں، یؤمننا وہ سب ایمان لاتی ہیں، باللہ اللہ پر، بھی پر، اللہ بھی حرف جر ہے پرپوزیشن، اللہ پر، والیوم الاخری، و اور الیوم، یا واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے، یوم یعنی دن، الاخری حمزہ خورا اخر یعنی کہ آخرت کے دن پر، اور ولا اور نہیں یحل، اور نہیں ہے حلال ان کے لیے، اور نہیں ہے وہ حلال ان کے لیے، ان عورتوں کے لیے، کہ وہ سب چھپائیں، قدمہ چھپائیں، جو تخلیق کیا اللہ نے ان کے ارحام میں، ان کے رحموں میں، اگر وہ سب ہیں وہ ایمان لاتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، و اور بعولتهن، ہنہ کا مطلب ہو گیا دے all، وہ ساری عورتیں، بعل، با عین لام، بعل کہا جاتا ہے شوہر کو، بعلی شوہر کو کہا جاتا ہے، ہسبینڈ کو، کیونکہ بعلا کا مطلب کیا ہوتا ہے، اونچا، اعلیٰ، یعنی بلند والا، یعنی کہ جس کا اسٹیٹس تھوڑا اوپر ہے نا. شوہر جو ہوتے ہیں عورتوں کے اوپر ہے نا، قوام ہے، تو یہاں پر بعلی یعنی کہ شوہر، ہسبینڈ. وَبُعُولَتُهُنَّ، بعولت یعنی کہ ان کے شوہر، ہنہ ان سب کے شوہر، ہاں جی، ان کے ہسبینڈ، دیر ہسبینڈ، احقو جیسے ہم نے دیکھا تھا کبیر سے کبیر سے اکبر، کبیر یعنی کہ بڑا، اکبر یعنی بہت بڑا، کثیر یعنی زیادہ، اکثر یعنی بہت زیادہ، اسی طرح صغیر چھوٹا، اصغر بہت چھوٹا، اسی طرح ہوتا ہے حق یعنی حق، احق یعنی زیادہ حقدار، ٹھیک ہے، حق، زیادہ، حق حقدار. کیونکہ یہ اس کے اندر قاف جو ہے 2 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے تو یہ الگ پیٹرن پر بنتا ہے، افعلو پیٹرن پر نہیں بنتا، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر یہ جو روٹ ورڈ ہے وہ قاف جو ہے ریپیٹڈ ہے، ہاں قاف قاف اس کا روٹ ورڈ ہے. حق جب بھی لکھا ہوا آئے گا اس کا مطلب ہے زیادہ حقدار. اسی سے ملتے جلتے ہم نے پہلے بھی آئی تھنک پڑھا ہے یا نہیں ابھی نہیں پڑھا، اشد زیادہ شدید ہے، من القتل پڑھا تھا الحمدللہ، اشد من القتل، الفتنۃ اشد من القتل، اشد زیادہ شدید ہے، زیادہ سخت ہے. اسی طرح احق زیادہ حقدار ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے احق زیادہ حقدار ہے. وہ اور بعولت شوہر، ہنہ ان عورتوں کے، اور بعولت بعل کا پلورل ہے بعولت، ٹھیک ہے، شوہر بہت سارے پلورل، ہنہ ان عورتوں کے شوہر، احق زیادہ حقدار ہیں، کمپیریٹیو ڈگری ہے، ٹھیک ہے، زیادہ حقدار ہیں، بردہن بھی کے، رد و دال دال رد کرنا یعنی لوٹانا، ہنہ ان کے لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں، ان کو لوٹا لینے کے، ان سے رجوع کر لینے کے زیادہ حقدار کون ہیں، مرد ہیں. فی ذالکا، فی میں، ذالکا اس میں، ان اگر، ارادو اصلاحن، ان اگر، ارادو واو الف وہ سب پلورل ہو گیا، اور ارادہ کا مطلب ہوگا ارادہ کرنا، ٹو وش، ٹو ول، ارادہ کرنا، اور اس کا روٹ ورڈ ہے ارادہ کا را واو دال، ٹھیک ہے، را واو دال، ٹو وش دے وش، اف دے وش اگر وہ چاہیں، اگر وہ ارادہ کریں، کون ارادہ کریں، وہ مرد، بعولتہن وہ اگر ارادہ کرتے ہیں، اصلاحن صاد لام ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، اصلاحن مطلب ریکنسیلیشن یعنی اصلاح کرنا، صلح کر لینا، آپس میں دوبارہ سے رجوع کر لینا، تو اصلاح کرنے کے وہ زیادہ حقدار ہیں. اور ان کے شوہر، ان عورتوں کے شوہر زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹانے کے، اس میں اگر وہ سب ارادہ کریں صلح کا، صلح کرنے کا اگر فیصلہ کر لیا تو پھر وہ لوٹا سکتے ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ولا
و اور لا البتہ، لام یہاں پر لام تاکید ہے، سوری لام یہاں پر حرف جر ہے، لام یعنی لیے، و اور لا لیے، ہننا ان کے، اور ان کے لیے، ان عورتوں کے لیے، مثلو برابر ہے، اکول ہے، الذی وہ جو، دیٹ وچ وہ جو، علیہن علا پر، ہننا ان سب عورتوں پر، بمعروف بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، بؤولتہن اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹانے کے، اس میں اگر وہ ارادہ کریں اصلاح کا، وَلَهُنَّ اور ان کے لیے، ان عورتوں کے لیے، مثلو برابر ہے، الذی وہ جو، علیہن علا پر، ہننا ان پر، بالمعروف معروف طریقے سے، عین رافع، معروف کا مطلب ہوتا ہے دستور کے مطابق، یعنی ریزنیبل مینر میں، اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے، اور ان کے لیے وہی ہے، اسی مثال ہے، اسی برابر ہے وہ جو ان پر ہے، بالمعروف معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے، وَلِلرِّجَالُ عَلَيْهِنَّ دَرَجَہ، ابھی کہا نا بعل، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں و اور، لیے، حرف جر ہے، لی یعنی لیے، فور، الرجال، رجال کا مطلب ہوتا ہے، رجل کا پلورل ہے، رجل یعنی ایک مرد، رجال یعنی مردوں، ٹھیک ہے، اور مردوں کے لیے، علیہن علا پر، علا حرف جر ہے، ہننا ان عورتوں پر، درجہ ایک درجہ اوپر ہے، یعنی وہ جو ہیں مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ، ایک ڈگری بلند کیا گیا ہے، درجتن ایک درجہ، اور مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ بلند ہے، واللہ و اور اللہ عزیز، عین ز اس کا روٹ ورڈ ہے عزیز، زبردست، غالب، ٹھیک ہے، آل مائٹی، واللہ اور اللہ عزیز زبردست، غالب، حکیم، کاف میم، حکیم حکمت والا ہے، he is full of wisdom، all almighty all wise، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت زیادہ وائز ہے، اور اللہ نے سارا کچھ حکمت کے تحت کیا ہے۔ اب ہم پوری آیت کو سمجھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ سی والمطلقات اور متعلقہ عورتیں، طلاق یافتہ عورتیں، وہ روکے رکھیں، وہ انتظار کریں، ان کی نفسوں کو وہ روکے رکھیں، اپنے آپ کو یا اپنی نفسوں کو، 3 سائیکلز، یعنی کہ جو پیریوڈک سائیکل، جو ان کے پیریڈز کی سائیکل ہے، یا تو 3 طہارت یا پھر 3 حیض، دونوں ترجمہ آپ کر سکتے ہیں اس کا، قروء کا، ٹھیک ہے، ثلاثہ قروء، 3 حیض، 3 پاکی، اچھا، ولا یحل اور نہیں ہے حلال، لہن ان کے لیے، اچھا ہم نے قروء کا آپ کو روٹ ورڈ نہیں بتایا تھا، قاف را حمزہ، قاف را حمزہ، اور نہیں ہے حلال ان کے لیے کہ وہ چھپائیں جو تخلیق کیا ہے اللہ نے ان کے ارحام میں، اگر وہ سب ہیں ایمان لاتی اللہ پر اور آخرت کے دن پر، فبولتہن اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں ان کے لوٹانے کے، اس میں اگر وہ سب ارادہ کریں اصلاح کا۔ پہلے ہمیں یہ پارٹ دیکھتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ جو متعلقہ عورتیں ہیں، جو طلاق شدہ عورتیں ہیں، وہ اپنے آپ کو روکے رکھے 3 مہینے کے لیے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو طلاق شدہ عورتیں ہوتی ہیں ان کی عدت جو ہے وہ 3 سائیکلز ہے۔ اب سائیکلز کا کیا مطلب ہے کہ یہاں پر 3 مہینوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، 3 سائیکلز کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ ایک عورت ہے، اگر اس کی سائیکل ہے 28 دن، تو پھر وہ 28، اور وہ پھر اس کے بعد وہ 28 3 مرتبہ جب وہ حیض کے حالت میں ہوگی، اور پھر وہ 3 مرتبہ پاک ہوگی، تو جب تک اس کی عدت رہے گی۔ اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کو حیض نہیں ہوتا، تو پھر وہ 3 قمری مہینے، 3 لونار منتھس جو ہوگی، وہ اپنے آپ کو روکے رکھے گی، مطلب اس کی عدت جو ہے، عدت کی مدت ہوگی 3 مون لونار سائیکلز، ٹھیک ہے۔ وہ عورتیں جن کو، اب کسی عورت کی سائیکل 40 دن کی ہو سکتی ہے، کسی کی اور زیادہ کی ہو سکتی ہے، تو پھر وہ یہ نہیں کہے کہ بھائی 3 مہینے کرنا ہے،
یعنی اس کو اتنے ہی مہینے اتنے ہی سائیکل کے مطابق رکنا پڑے گا جتنے میں اس کی سائیکل مکمل ہوتی ہے. اس کا جو پیریڈ کا وقفہ ہے وہ مکمل ہوگا تب تک اس کو روکنا پڑے گا، یعنی کہ عدت میں رہے گی. اچھا، اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان عورتوں کے لیے یہ ثلاثہ وہ کہا ہے جو عورتیں حاملہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو مطلب جو ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، جو پریگننٹ نہیں ہے، ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو 3 مہینے تک روکے رکھے. البتہ اگر وہ حمل سے ہیں تو پھر ان کی عدت کی مدت حمل تک رہے گی، چاہے وہ 1 دن میں ڈیلیور کر دیں، ہے نا، طلاق کے فوراً بعد 1 دن میں ڈیلیوری ہو جائے تو پھر کیا ہو جائے گا، وہ 1 دن میں اس کی عدت مکمل ہو جائے گی. چاہے طلاق کے بعد 9 مہینے پورے لگ جائیں تو عدت ول بی اکارڈنگ ٹو وضع حمل. جب تک کہ اس کی ڈیلیوری نہیں ہو جاتی تب تک کہ اس کی عدت رہے گی. اور وہ عورتیں جو حمل والی ہیں، اور جو حمل والی نہیں ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو 3 مہینے نہیں، 3 طہارت، 3 پاکی تک روکے رکھے. پھر اللہ نے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمُوهُنَّ، یعنی اللہ نے ان کے لیے حلال نہیں کیا، یعنی کس چیز کو حلال نہیں کیا کہ اگر وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہے اور وہ ایکسپیکٹڈ ہیں اور انہوں نے ابھی تک شوہر کو نہیں بتایا ہے تو وہ اس چیز کو چھپائیں نہیں، اس چیز کو ظاہر کر دیں. بیکاز اسلام میں جو اولاد ہوتی ہے وہ شوہر کی پراپرٹی ہوتی ہے آفٹر ڈائیورس. ڈیورس کے بعد جو عورت کے پاس کسٹڈی نہیں ہوتی ہے، کسٹڈی مرد کے پاس جاتی ہے جب تک کہ وہ اس کی شیر خواری کا جو پیریڈ ہے اس تک چھوڑ کر، مطلب جب اس کو فیڈ وغیرہ کرنا ہے. اور اگر وہ شوہر نہیں بھی فیڈ کر، وہ جو فیڈنگ کے تعلق سے انشاءاللہ آگے آیتیں آ رہی ہیں جب ہم ڈیل کریں گے. یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے کہ اگر وہ عورتیں حمل سے ہیں تو پھر وہ اپنے حمل کو نہ چھپائیں، وہ ظاہر کر دیں، وہ بات بتا دیں کہ وہ ایکسپیکٹڈ ہیں. اور جو بھی تخلیق کیا، یعنی کہ جو بھی اولاد ان کے ارحام میں تخلیق ہو رہی ہے وہ اس کو بتا دیں، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر. یعنی اللہ نے ایمان سے اس کا موازنہ کر دیا کہ اگر تم ایمان والی ہو تو تمہیں بتانا پڑے گا، اگر تم ایمان والی نہیں ہو تو پھر جو چاہے کرتی پھرو. اگر اللہ پر ایمان ہے، تمہیں آخرت پر ایمان ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اگر تم ظاہر نہیں کرو گی تو اللہ آخرت میں تمہاری پکڑ کرے گا. ٹھیک ہے، تو وہ عورتیں اپنے شوہروں کو اس چیز کے بارے میں واضح کر دیں، اس کو بتا دیں. ٹھیک ہے، اب یہ اصل میں یہ اللہ نے عدت کی مدت اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ اگر ان کیس وہ طلاق کے بعد اگر وہ رجوع نہیں کرتے ہیں تو پھر طلاق کے بعد رجوع نہیں کرتے، ہم کہہ رہے ہیں اگر طلاق کے بعد ان کو نکاح کرنا ہے تو کنفرمیشن ہو جائے کہ وہ عورت حاملہ تو نہیں ہے. اگر وہ 3 حیض سے گزر جاتی ہے اس کا مطلب ہے کوئی حمل نہیں ہے، تو وہ اس کے لیے کلیریفیکیشن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے عدت رکھی ہے، مردوں کے لیے عدت نہیں رکھی ہے. اور اگر ڈیلیوری کا معاملہ ہے تو پھر وہ 1 دن میں چاہے ہو جائے، چاہے 9 مہینے میں ہو جائے، وہ اس کو اتنی مدت تک عدت گزارنی ہوگی. The next point is وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. اب ایک طلاق ہو گئی یا 2 طلاقیں ہو گئیں، جتنی بھی وہ طلاقیں جو طلاق رجعی ہیں، جس کے اندر رجوع کیا جا سکتا ہے، جن کے اندر مواقع ہوتے ہیں کہ عورت کو دوبارہ سے لوٹا دیا جائے. تو اگر وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں جو شوہر، تو یہ حق رجوع کرنے کا اللہ نے مردوں کو دیا ہے، عورتوں کو نہیں دیا ہے. اگر مرد رجوع کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، اگر مرد رجوع نہیں کرنا چاہتا تو عورت پھر فورس نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ، تمہارے شوہر زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹانے کے، مطلب اپنی بیویوں سے رجوع کرنے کے اس معاملے میں. اگر وہ اصلاح کرنا چاہیں، اگر وہ طلاق دینا چاہتے ہیں تو وہ طلاق دے دے، اگر وہ اصلاح کرنا چاہتے، صلح کرنا چاہتے، رجوع کرنا چاہتے تو مرد زیادہ حقدار ہے اس چیز کے. مرد کو یہ رجوع کرنے سے مطلب یہ حق مردوں کو دیا گیا ہے، عورتوں کو نہیں دیا گیا رجوع کرنے کا. ٹھیک ہے، اچھا، رجوع کرنے سے خاوند کا مقصد اگر تنگ کرنا نہ ہو تو عدت کے اندر خاوند کو رجوع کرنے کا پورا حق حاصل ہے. عورت کے ولی کو اس میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی کہ عدت کے دوران ہی اگر وہ رجوع کر لیتا ہے اور
وہ رجوع کرتا ہے لیکن اس کا انٹینشن درست ہے, وہ واقعی میں اپنی وائف کو لوٹانا چاہتا ہے, تو پھر وہ رجوع کر سکتا ہے. ادروائز اگر انٹینشن اس کا رانگ ہے تو بہتر ہے کہ وہ اس کو کیا کر دے, طلاق دے دے, پوری طرح اس کو عدت مکمل کرنے دے دے. The next point is وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِمَعْرُوفٍ. اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ان عورتوں کے لیے وہی ہے جیسے ان کے اوپر ہے. اب ایک چیز جو یہاں پر یاد رکھنے والی ہے, لام اور علا. یہ جو لام اور علا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب یہ اس طرح سے کمپیریٹیولی آتے ہیں, ایک دوسرے سے متشابہت کے طور پر آتے ہیں, تو لام کا مطلب ہوتا ہے رائٹس, رائٹس حقوق, اور علا کا مطلب ہوتا ہے رسپانسبلٹیز, یعنی کہ جو ان کی ذمہ داریاں ہیں. ٹھیک ہے, تو ذمہ داری کے لیے علا ورڈ آ جاتا ہے, رسپانسبلٹیز کے لیے, اور لا جو ورڈ آتا ہے وہ حق کے لیے آتا ہے, وہ رائٹ ہے. ٹھیک ہے, فیور جو ہوگا لا کے ذریعے سے ہوگا, خلاف جو ہوگا وہ علا کے ذریعے سے ہوگا. ایسے وہ ہے نا, القرآن حجت لکا و علیکا. القرآن, قرآن جو ہے حجت ہے, لکا تیرے حق میں, تیرے لیے, و علیکا او علیکا یا علیکا تیرے خلاف. ٹھیک ہے, تو یہ لا اور علا یہ دونوں جب اپوزٹ میں آتے ہیں تو ایک میں رائٹ ہوتے ہیں, ایک میں رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, ایک میں حق ہوتے ہیں اور ایک میں مطلب وہ ہوتی ہیں رائٹس اور رسپانسبلٹیز, حقوق اور پھر ذمہ داریاں, اس طرح سے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, ان عورتوں کے لیے وہی حق ہے اسی کے برابر جیسے کہ ان کو رسپانسبلٹیز دی گئی ہیں. اب کیونکہ لوگ سوال کریں گے نا کہ مردوں کو کیوں زیادہ حق دے دیا گیا, مردوں کو کیوں حقوق ہے کہ بھائی وہ ہی رجوع کر سکتے ہیں, عورتوں کو کیوں نہیں حق دیا گیا. یہ تو اللہ نے فرما دیا کہ اس پہ زیادہ سوال نہ کرو, تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے جس کو جتنی رسپانسبلٹی دی ہے اس کو اتنا ہی کیا دیا ہے, حق دیا ہے, اور جس کو جتنا حق دیا ہے اس کو اتنی ہی ذمہ داریاں دی ہیں. کسی کے اوپر کوئی ایکسیس رسپانسبلٹی, ایسا ایکسیس وہ نہیں کیا, برڈن نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اللہ سبحانہ, کچھ مترجمان نے اس کو, یہ ترجمہ مترجموں نے یوں ترجمہ کر دیا ہے کہ ان کے لیے برابر ہے ان کے شوہروں کے, جیسے ان کے ٹریٹمنٹ ہے ویسے ان کے مردوں کے لیے برابر. لیکن یہاں پر دیکھیں ایک چیز واضح کر رہی ہے کہ یہ عورتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ میلز, اٹس اباؤٹ فیمیل. ہننا, تو ہننا جب دونوں جگہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پر رائٹس اور رسپانسبلٹیز کی بات ہو رہی ہے, یہاں پر مردوں اور عورتوں کے ایکول ہونے کی بات نہیں ہو رہی ہے, بلکہ رائٹس اور رسپانسبلٹیز کے ایکول ہونے کی بات ہو رہی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ عورتوں کو اللہ نے کم ذمہ داریاں دی ہیں, تو اسی لیے حقوق بھی کم ہو جاتے ہیں. جن کی ذمہ داریاں, جن کی رسپانسبلٹیز زیادہ ہوتی ہیں, ان کے رائٹس بھی زیادہ ہوتے ہیں, ان کے براعت بھی زیادہ ہوتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے اللہ نے نعوذ باللہ نا انصافی کی ہے کہ مردوں کو حق دے دیا کہ وہ لوٹانا چاہے تو لوٹا لیں, عورتوں کو حق نہیں دیا. تو اللہ نے ان کو رسپانسبلٹیز بھی دی ہے نا, اتنی زیادہ مطلب ذمہ داریاں بھی دی ہیں ان کو, عورتوں کو خرچ کرنا ہے, ان کے اوپر اسپینڈ کرنا ہے, ان کا نان نفقہ دیکھنا ہے, اور ان کی اولادوں کو پالنا ہے. تو سارا کچھ تو اللہ نے ذمہ داریاں مردوں کو دی ہیں, عورتوں کو تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عورتوں کے لیے اسی کے برابر وہ حق ہوں گے جتنی ان کو ذمہ داری دی ہے بھلے طریقے سے. ٹھیک ہے, تو یعنی اب یہاں پر کلیم نہ کرنے بیٹھ جائیں کہ ہمیں بھی حقوق مل جائے ہیومن رائٹس کے تحت. تو یہ جو بہت فیمنسٹ ہوتے ہیں تو یہی ساری باتوں کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن اللہ نے یہاں پر کلیئر بات فرما دی کہ وَلِلرِّجَالُ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے. اب وہ قوام کیوں ہیں, ان کو درجہ حاصل کیوں ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, آگے ہم چل کر پڑھیں گے, اللہ فرماتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء, کہ مرد جو ہیں عورتوں کے حاکم ہیں, مرد جو ہے عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے, بیکاز یور لارڈ ہیز سیڈ سو, تمہارا رب یہ چاہتا ہے کہ ان کو اونچا درجہ دیا ہے تمہارے بنے پر, تو تم اس میں کیا کر لو گے, تمہارا رب یہ چاہتا ہے. تو ایک ایمان والے کو تو یہی بات کافی ہو جانا چاہیے, کیونکہ ایک مرد کو عورت پر فضیلت دی گئی, تمہارے رب نے دی ہے. ٹھیک ہے,
دیکھیں آپ کتنی ساری کمیاں ہوتی ہیں عورتوں میں. عورتوں کے اندر علم کی کمی ہوتی ہے, ان کو بھولنے کی صلاحیت مردوں سے زیادہ ہوتی ہے. پھر عورتیں عبادت میں بھی کم ہوتی ہے, کیونکہ مینسس کے ڈیز جو ہوتے ہیں ہمارے کٹ آف ہو جاتے ہیں, اور بھی سارا. پھر اللہ نے کبھی بھی رسالت کسی عورتوں میں نہیں دی, سارے مردوں میں دی. تو جب اتنی بڑے بڑے پوسٹ اور عہدے جو دیے ہیں, اور پھر گواہی کے تعلق سے اگر دیکھا جائے تو اللہ مردوں کو 2 گواہ, لیکن اگر عورت ملانی ہو تو پھر اس کے لیے ڈبل عورت چاہیے ایک مرد کی بنسبت. تو یہ ساری چیزوں کی بنا پر اللہ اپنے بندوں کو اپنے اس بندے سے زیادہ جانتا ہے. تو اس نے کیا فرمایا, مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ دیا گیا, اور اس کے 2 ریزن بتائے, کیونکہ تمہارے رب نے ان کو فضیلت دی. دوسرا, کیونکہ دے اسپینڈ آن یو, وہ تمہارے اوپر خرچ کرتے ہیں, وہ تمہارے اوپر اپنا مال لگاتے ہیں, اور تمہارے نان نفقے کا خیال رکھتے ہیں. تو کیونکہ وہ اتنی تمہاری کیئر کرتے ہیں اور سارا کچھ اپنا خرچ کرتے ہیں, تو اسی لیے اللہ نے ان کو قوام بنایا, اسی لیے ان کو تم پر درجہ دیا. اور کوئی سوال کرنے والا پھر اس پر سوال نہ کرے, کیونکہ تمہارا رب جانتا ہے کہ کیسے, مطلب دیکھیں اگر مرد و زن کو بالکل مساوی کھڑا کر دیا جائے گا, ایکول کر دیا جائے گا, تو ایک گھر کا نظام کیسے چلے گا. ایک حکومت جیسے چلتی ہے, گھر بھی ایک حکومت کی طرح, ایک کنگشپ کی طرح ہوتی ہے, کنگڈم کی طرح ہوتی ہے. تو کنگشپ میں ایک ہی کنگ ہوتا ہے نا, بھلے ہی چاہے وزیر جو ہیں ہزاروں ہو جائیں, لیکن کنگ ایک ہی ہوگا نا, بادشاہ ایک ہی ہوگا. تو اللہ نے مرد کو بادشاہ بنایا, عورت کو پھر اس کے ماتحت رکھا. تو یہاں پر فرمایا کہ مردوں کو ایک درجہ حاصل ہے عورتوں پر, اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. کیونکہ اگر تمہاری اب عقلیں چلتی ہیں, اگر تمہارے لاجک, تمہارے منطق باہر نکل کر آتے ہیں, فلسفے آتے ہیں کہ بھائی یہ تو عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, یہ عورتوں کو اپریس کیا جا رہا ہے, مظلوم ہے عورتیں, ان کے حقوق چھینے جا رہے ہیں, تو اللہ نے فرمایا تمہاری حکمتیں کہاں پہنچ سکتی ہیں اپنے رب کی حکمت کو. تمہارا رب زبردست حکمت والا ہے, غالب حکمت والا ہے, اس کے پاس وزڈم ہے, وہ پس منظر کیا چیز ہے اس کو جانتا ہے. تم ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہو, وہ پیچھے کا ساری چیزیں اس کو جان کر کیا کرتا ہے, کسی حکم کو نافذ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اس چیز کا تذکرہ کیا گیا, اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یہ 2 صفات بیان کی ہے. تو ہر جگہ پر کوئی صفت یہاں پر قرآن میں رینڈملی کچھ بھی نہیں آ جاتی ہیں, جو آیت ہوتی ہے, جو کانٹیکس ہوتا ہے, اسی کے مطابق اللہ کی صفات بیان کی جاتی ہیں, تاکہ ہم ریلیٹ کر سکیں اللہ نے کیوں اس چیز کو کیا ہے. کیونکہ تمہارے رب کا جو وزڈم ہے, تمہارے رب کی جو حکمت ہے, اس کو تم کبھی نہیں پہنچ سکتے. تم اپنے رب کے علم کو نہیں پہنچ سکتے, تو حکمت کو کہاں سے پہنچو گے. علم تو پھر بھی چھوٹی چیز ہے بنسبت حکمت کے. تو ایک بندہ جو کہ علم کو نہیں پہنچ سکتا, تو پھر کہاں سے حکمت کو پہنچے گا. اور تمہارے رب جو ہے زبردست اور غالب حکمت والا ہے. چل ٹھیک ہے, انشاءاللہ اب ہم ریوائز کر لیتے ہیں تینوں آیتوں کو جلدی جلدی سے. ہاں جی, آیت نمبر 226, للذینا, ان لوگوں کے لیے, یؤلونا, یاد رکھیں اس کو ایلا کہا جاتا ہے. ایلا از ون آف دا ٹائپ آف گیونگ ڈیورس. تو جو ہے نا, جو طلاق دینے کا ایک طریقہ ایلا بھی ہے, کہ اگر وہ 4 مہینے کی مدت مکمل کر لیتے ہیں, تو دین اس کے بعد اس کو پھر قاضی کیا کرے گا, اس کو فورس کرے گا, یا تو تم رجوع کرو کفارہ دے کر, یا پھر تم کیا کر لو, اس کو طلاق دے دو, اس کو درمیانی اس میں نہیں رکھنا ہے. ٹھیک ہے, چلیں ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 226 کو. للذین, ان لوگوں کے لیے, ہاں دیکھیں ابھی ہم نے آپ کو کہا نا, ابھی ایک تفسیر دیکھ رہے تھے, تو اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ دونوں کے حقوق ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. تو ایسا تو کہیں بھی نہیں, دیکھیں صاف آیت واضح ہے, علیہن اور لہن. تو وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں یہ بات اس لیے واضح کر دی کہ پھر کوئی جو فیمنسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں نا, کہ ہم عورتوں کے حقوق دلانے کے لیے ہیومن رائٹس والے کھڑے ہوئے ہیں, تو اللہ نے وہاں پر اس بات کو واضح اس لیے کر دیا کہ مطلب اللہ نے اس کو ذمہ داریاں کم دی ہیں, اس لیے اس کے حقوق کم ہیں. اللہ نے ذمہ داری مردوں کو زیادہ دی ہیں. اب درجہ یہاں پر زیادہ دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مردوں کو درجہ زیادہ دیا تو وہ جو چاہے کرتا پھرے, نہیں. جتنا بڑا درجہ دیا ہے, جتنی اس کو مراعات دی ہیں, جتنے اس کو رائٹس دی ہیں, اس سے کئی زیادہ اس کے مطلب اس کی ذمہ داری بھی اس کے برابر ہے. اللہ نے اس کو ذمہ داریاں, اس کو اصل میں اگر دیکھا جائے نا, درجہ کسی کو بھی بڑی پوسٹ ملتی ہے, تو وہ ہم جو ہے نا, وہ کسی کے بڑے عہدے کو دیکھ کر, ہم کسی کے بڑے اس کو
پوسٹ کو دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ واہ کیا بڑی پوسٹ ہے، کتنے مزے ہوں گے اس کے، کتنے اچھے اچھے اس کو رائٹس ملیں گے. لیکن ہم یہ نہیں اس کا دوسرا پہلو دیکھتے کہ ہر رائٹ ایک رسپانسبلٹی سے جڑا ہوتا ہے، ایک نہ ایک ذمہ داری سے جڑا ہوتا ہے. تو جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی ذمہ داری. اب دیکھیں انبیاء علیہ السلام کو کتنا بڑا عہدہ دیا، نبوت دے دی گئی، رسالت عطا کر دی گئی، تو کتنی بڑی ذمہ داری کہ ساری دنیا میں تمہیں خیر پہنچانی ہے. اور لوگ کیا آج کے دور میں خیر سنتے؟ آج کے کیا کسی بھی دور میں کوئی خیر سنتا ہے کیا؟ کوئی کسی کے نصیحت سنتا ہے کیا؟ اور کتنی بڑی ذمہ داری کہ آپ کو ہر وہ شخص جس کو آپ پائیں ان کو کیا پہنچانا ہے؟ ہدایت پہنچانا ہے، تبشیر و تنذیر کا کام کرنا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرنا ہے، حق کی تلقین کرنا ہے. اور پھر وہ سنیں گے تو نہیں تمہاری بات، تو پھر اس پر صبر بھی کرنا ہے. تو وہ کتنی اذیتوں سے گزرے ہیں تمام نبی. اتنا بڑا عہدہ مل گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بہت انجوائے کرتے ہوئے اپنی لائف کو چلے گئے کہ بھائی نبوت مل گئی، رسالت مل گئی، سارا کچھ ہو گیا. بلکہ ایک ایک لمحہ فکر ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اے نبی آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے ان کے چکر میں. یعنی یہ تو اتنے ہٹ دھرم ہے، اتنے زیادہ پختہ ہے اپنے کفر میں کہ وہ آپ کی بات کو نہیں سنیں گے. تو آپ ان کے لیے، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں. آپ ان کے لیے تڑپتے ہیں، آپ ان کے لیے روتے ہیں. تو یہ سارا کیا تھا؟ یہ ذمہ داریاں تھی. وہ بڑا عہدہ دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا کچھ کیا مل گیا ان کو، بہت سارے رائٹس مل گئے، لیکن بہت بڑے بڑے ان کو ذمہ داریاں مل ہوئی ہیں. اور اللہ ہر اس شخص کو جن کو عہدہ دے گا ان سے ان کی پوچھ گچھ ہوگی کہ ہم نے تم کو اتنا بڑا عہدہ دیا تھا تو تم نے اس کا کیا کیا، تم نے اس کا حق کیسے ادا کیا، تم نے اپنی ذمہ داریوں کو کیسے نبھایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کریں گے. تو بلکہ کم جن کو عہدہ ملا ہے وہ تو بلکہ مزے میں ہے کہ اللہ ان سے اتنا سوال نہیں کریں گے جتنا جن کو ذمہ داریاں دے دی. تو ہم کسی بھی پوسٹ کو دیکھ کر نا اس کے رائٹس کو سوچتے ہیں، بلکہ ہمیں اس کے برعکس سوچنا چاہیے کہ کتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں مجھ پر ہیں. اب جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 23 لاکھ مربع میل اسکوائر کلو میٹر کی حکومت عطا کر دی تھی. تو وہ کیا بہت بڑے بڑے بنگلوز اور بہت بڑے فلیٹس میں رہنا شروع کر دیا تھا. انہوں نے بڑے 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 قالین بچھا کر، اور جو ان کا ساتھ خوان ان کے دسترخوان پر لگ رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں، بڑے دسترخوان بن رہے ہیں اور اچھا اچھا کھانا انجوائے کر رہے ہیں. کیا انہوں نے ایسا کیا تھا؟ قطعی نہیں. ان کو جتنی مطلب جتنی ان کی حکومت بڑھتی گئی وہ اتنی ذمہ داریوں میں بڑھتے چلے گئے. حتیٰ کہ کبھی کبھی جب ان کو کوئی گفٹ لا کر دیتا کہ ہنی لے لیجیے، آپ کے لیے ہم شہد گفٹ لے کر آئے ہیں، تو وہ پیتے پیتے رک جاتے کہ میں کیسے شہد کو تناول فرما لوں، میں کیسے شہد کو کھا سکتا ہوں، جبکہ میرے رب نے مجھ پر ذمہ داری دی ہے اپنی رعایا کی، قوم کی، کہ اگر اس دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس سے عمر کا سوال ہوگا کہ وہ کیسے پیاسا مر گیا، تمہیں تو ہم نے اتھارٹی دی تھی، تمہیں تو ہم نے اس کی ذمہ داری دی تھی، وہ کیسے مر گیا. وہ اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر کی پکڑ ہو جائے گی. تو یہ تھا، یہ معاملہ تھا. تو ہم جو ہے نا، ہم برعکس سوچتے ہیں، لیکن یہ صحابہ اکرام کا معاملہ تھا کہ جب ان کو کوئی ذمہ داری دی جاتی، پوسٹ دی جاتی تھی، تو وہ اس کو ذمہ داری کے روح سے سوچتے تھے. ہم کو کوئی پوسٹ دی جاتی ہے تو ہم تو کچھ الگ ہی اس سے سوچتے ہیں کہ بھائی بڑی پوسٹ مل گئی، اس کا مطلب ہے کہ بڑا انجوائمنٹ مل گیا، بڑا کچھ آسانی مل گئی، بڑی ساری رعایتیں مل گئی، بڑے سارے مطلب وہ کرنے کے طریقے مل گئے نا ہمیں، مزے کرنے کے طریقے. تو یہاں پر اللہ نے اسی لیے الرجال قوامون الدرجہ کہا ہے، اور للرجال علیہن درجہ، ان کو اور مردوں کو ایک درجہ اس لیے حاصل ہے کیونکہ ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں. چلیں اگر اس کا ایکسپلینیشن کرنے جائیں تو اس کے لیے بھی 2-4 گھنٹے سے کم وقت وہ نہیں ہوگا، مکمل نہیں ہو پائے گی پھر بھی بات. چل بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 226. ان لوگوں کے لیے وہ سب جو ایلا کرتے ہیں، قسم اٹھاتے ہیں ان کی عورتوں سے، یعنی اپنی بیویوں سے، کہ وہ روکے رہیں گے اپنے آپ کو، یعنی کہ وہ خود کیا کر لیں گے، رک جائیں گے 4 4 مہینوں کے لیے. پھر اگر وہ سب پلٹیں یا لوٹیں تو بے شک اللہ غفور الرحیم. پلٹے کا مطلب ہے
دا رجوع، ٹھیک ہے، رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. وہ جو تم نے قسم کھائی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو کفارہ ادا کر دو تو بخش دے گا. آیت 227 اور اگر وہ عزم کر لیں، ارادہ کر لیں طلاق کا، اگر رجوع کرنے کا ارادہ نہیں ہے، فاؤ اس کا ارادہ نہیں ہے رجوع کرنے کا، تو پھر اگر وہ طلاق کا بھی ارادہ کرتے ہیں تو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. آیت نمبر 228 والمطلقات اور طلاق یافتہ عورتیں، طلاق شدہ عورتیں، وہ سب روکے رکھیں، انتظار کریں ان کی نفسوں کو، اپنے آپ کو 3 مدت حیض 3 طہارت، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں آپ، پرو مدت حیض بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں 3 حیض، یا پھر 3 طہارت بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. بیکاز آفٹر ایوری حیض وہ پیورٹی ہوگی نا، تو آپ یا تو امپیورٹی کر لیں یا پیورٹی کر لیں، 3 ہونا چاہیے وہ. اور طلاق شدہ، یہ طلاق یافتہ عورتیں وہ روکے رکھیں ان کی نفسوں کو، اپنے آپ کو 3 قروء 3 حیض کی مدت، اور نہیں وہ حلال ہے ان کے لیے کہ وہ سب چھپائیں، وہ سب عورتیں چھپائیں جو تخلیق کیا اللہ نے ان کے ارحام میں، ان کے رحموں میں، ان کے وومز میں، اگر وہ ہوں، اگر وہ ہیں، وہ سب وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور ان سب عورتوں کے شوہر اور ان کے شوہر احق زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹانے کے، یعنی ان عورتوں سے رجوع کرنے کے، اس میں اگر وہ سب ارادہ کریں اصلاح کا، یعنی اس معاملے میں، اس پوری سچویشن میں، اس پورے سینیریو میں اگر کسی کو حق زیادہ حاصل ہے رجوع کا تو وہ مردوں کو حق حاصل ہے، اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹانے کے، رجوع کرنے کے، اس میٹر میں اگر وہ ارادہ کریں صلح کا. اور ان کے لیے، ان عورتوں کے لیے وہی حق ہیں، ویسے ہی حقوق ہیں برابر مثال اس کے جو ان پر ذمہ داریاں ہیں، بھلے طریقے سے، معروف طریقے سے، ان گڈ مینر. اور مردوں کے لیے ان پر، مردوں کے لیے ان پر درجہ، ایک درجہ حاصل ہے، مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. الحمدللہ یہاں پر ہمارا رکوع نمبر 28 مکمل ہوا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بذکری وآیات الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.